دوستوں، اسلام کی ابتدائی ایام میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ مکہ کے مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ وہ اپنی بہادری، سخت مزاجی اور بے باکی کی وجہ سے مشہور تھے۔ ایک دن قریش کے سرداروں نے اعلان کیا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اس اعلان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت طبیعت اور ارادے کو بھانپ لیا اور پوچھا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے غصے سے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ خبر دی کہ پہلے اپنی گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا اور وہ سیدھا اپنے بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر موجود لوگوں نے آواز پہچان لی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ چھپ گئے۔ دروازہ کھلنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بہن اور بہنوئی سے پوچھا، کیا تم بھی بے دین ہو چکے ہو؟ اور پھر ان دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس مار پیٹ کے دوران حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے کہا، ہاں ہم بھی مسلمان ہو گئے، جو کرنا ہے کر لو۔ بہن کا یہ دلیرانہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید غصہ میں آ گئے اور بہن کو لہو لہان کر دیا۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ کم ہوا اور دل نرم پڑ گیا۔ انہوں نے شرمندہ ہو کر کہا، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا کہ آپ پاک نہیں ہیں، اسے کوئی پاک ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لیا جس پر سورہ طٰہٰ کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ جو وہ آیت پڑھتے گئے ان کے دل پر اثر ہوتا گیا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی، جس کا ترجمہ ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ حضرت عمر کی دل کی حالت بدل گئی۔ اس آیت کے تلاوت کے بعد آپ کی دل کی تاثیر بدل گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہ سیدھا دار ارقم پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں آنے دو، اگر خیر کا ارادہ ہے تو بہتر ہے، وہ اللہ انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کی چادر اور تلوار پکڑی اور فرمایا، اے عمر، کیا تمہارے لیے اسلام قبول کرنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ قبول اسلام پر مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اس نعرے کی آواز مکہ کے گلیوں میں گونج اٹھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی طاقت ملی اور انہوں نے چھپ کر عبادت کرنے کے بجائے خانہ کعبہ میں جا کر اعلانیہ عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے اسلام کو ایک نئی قوت اور تقویت ملی۔